بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ میرے دل میں یہ خیال آتا کہ اس لڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ واپسی پر میرا دل مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے خالد، تیری یہ تمام کوشش لا حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں قریش مکہ کے سواروں میں سے تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام اصفہان میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف پڑھاتے دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، مجھے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن میرے حملہ کرنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ارادے سے واقف ہو گئے اور میں حملہ نہ کر سکا۔ تو اسی وقت میں سمجھ گیا یہ شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، غیب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں صلح حدیبیہ سے ناکام واپس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ سے جب صلح کر واپس ہوئے تو میں نے سوچا کہ قریش کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے اور شاہ حبشہ نجاشی بھی آپ کا پیروکار ہو چکا ہے اور ہجرت کرنے والے آپ کے اصحاب وہاں پر پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں روم چلا جاؤں اور وہاں یہودی اور نصرانی مذہب قبول کر لوں۔ میں نے سوچا کہ کیا مجھے عجم کے تابع ہو کر غائبانہ زندگی گزارنی چاہیے یا اپنے ہی وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا حاضر ہوتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع پاتے ہی میں مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہوئے تو میرے بھائی ولید بن ولید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور اسلام لا چکے تھے، انہوں نے مجھے ڈھونڈا مگر میں نہ ملا۔ بعد میں اس نے میرے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا، اے میرے پیارے بھائی جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انشاءاللہ وہ بھی جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سبز و شاداب کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم اچانک دور ہی گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے۔ وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد محبت میں صحابہ سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نام اور جرنیل فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا، تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ بہت خطرناک جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔
مجاہدینوں کے لیے مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمان فوج نے ایک سپاہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایک بھرپور جوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کیا۔ رومی اس اچانک بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی تلوار بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا، پھر وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہنے پہلو پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیر حصے سے داخل ہو اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملے۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے رفقا کرام میں جو بھی مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے ہوئے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہو گئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ ہو اور 2,000 مکہ کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت کے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا لشکر دے کر جندن کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نیلی گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید جب اس قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرگوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھا دیا اور پھر بپھرے ہوئے شیر کی طرح مسلمہ کذاب کی فوج پر چڑھائی کر دیا۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کذاب کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ ابھی حضرت خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم فرما دیا۔
چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حضیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمیز نہایت دلیر جنگجو اور سردار تھا۔ اس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ ور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1 لاکھ فوج بھیج دی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے، اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر تن سر سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد بن ولید نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان میں برسوں میں 15 جنگیں لڑیں، سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جنرل ماہانہ 2,40,000 کا لشکر دے کر میدان میں اترتا، جبکہ مجاہدین اسلام کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب ہمس شہر کے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ میں آج میدان جنگ کے بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑا اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ آیا۔